میم مشدد، تو یہ میم کا ادغام ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ پہلے میم ساکن ہوگی پھر میم مشدد ہوگی، یعنی میم ساکن کے بعد بھی حرف میم آ جائے اور وہ مشدد ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں۔ یہ میم ساکن کا ادغام ہے۔ کیسے کیا جائے گا؟ اب یہ والی جو ساکن میم ہے یہ مرج ہو جائے گی مشدد میم کے اندر، اس کو ہم نے علیحدہ سے نہیں پڑھنا۔ اگر ہم پڑھتے ہیں اصابتہم مصیبتن تو پھر ہم نے غنہ کوئی نہیں کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سائلنٹ رہے گی ساکن جو میم ہے، اور ہا کو ہم نے مشدد میم سے جب ملانا ہے تو ہم پڑھیں گے اصابتہم مصیبتن، تن نہیں پڑھنا تاکہ اوپر دو پیش ہیں، آگے قاف ہے، قاف حروف احفا میں سے ہے تو یہاں احفا ہوگا۔ احفا کیا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف احفا میں سے کوئی حرف آئے تو ہم احفا کرتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف احفا میں سے کوئی حرف آئے۔ اب نون ساکن کیا ہے؟ یعنی جب نون کے اوپر جزم ہے تو وہ نون ساکن ہے۔ ساکن کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرا ہوا ہونا، رکا ہونا، حرکت نہ کرنا۔ تو جب نون کے اوپر جزم ہوتی ہے تو نون ساکن ہے، اور جب کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہیں تو یہ تنوین ہے۔ ابھی تا کے اوپر دو پیش ہیں، یہ تنوین ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے قاف، اور قاف حروف احفا میں سے ہے۔ احفا والے اور کون سے حروف ہیں؟ یہ والے، یہ احفا والے حروف ہیں، یہ 15 حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہم احفا کریں گے۔ اچھا، کون کون سے؟ اب یہاں پر کیا ہے؟ قاف، تو ہم نے پڑھنا ہے مصیبتون، تن میں جو نون ہے اس کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ احفا۔ یعنی احفا کا مطلب ہے چھپانا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا احفا ہے۔ مصیبتون قالوا انا للہ و انا الیہ